اعلیٰ حضرت کا سائنس کے تعلق سے علم فلکیات جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں سیاروں کا علم حاصل کیا جاتا ہے، ستاروں کی گردشوں پہ گفتگو کی جاتی ہے، اس پر بہت زیادہ مہارت تھی اعلیٰ حضرت کی. تو اس تعلق سے اعلیٰ حضرت کی چند کتابیں یہاں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ امریکی سائنسداں تھا اس زمانے میں جس کا نام تھا پروفیسر البرٹ ایف پورٹا. کیا نام تھا؟ پروفیسر البرٹ ایف پورٹا. یہ امریکہ کا بہت مشہور سائنسداں تھا. مشیگن یونیورسٹی جو امریکہ کی ہے وہاں کا چیف تھا اس زمانے میں، اور بڑے بڑے سائنسداں اس زمانے میں اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے، پڑھاتا تھا وہ یونیورسٹی میں. اس نے ایک پیشن گوئی کی اس زمانے میں جب اعلیٰ حضرت حیات تھے، ان کا ہم عصر ہی ہے. اس نے پیشن گوئی یہ کی کہ 17 دسمبر 1919 کو ڈیٹ کے ساتھ، جیسے آج بھی بہت سارے سائنسداں پیشن گوئیاں کرتے ہیں، کہتا 17 دسمبر 1919 کو سورج کے پاس کچھ سیارے جمع ہو جائیں گے، اور سورج کی کشش اور ان سیاروں کی اپنی کچھ کششیں یہ سورج پر اثر انداز ہوں گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ سورج میں بہت بڑا چھید ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کے اجزاء ٹوٹ کر گرے، اس سے دنیا کے یہ فلاں یہ ملک جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس نے پیشن گوئی کی. جب اس نے پیشن گوئی کی اور اس کے دلائل دیے تو اس زمانے کے بہت سارے سائنسداں جو امریکہ کے تھے انہوں نے اس کی ہاں ملائی تاکہ یہ پیشن گوئی بالکل درست ہے اور یہ ہو کر رہنے والا ہے. اب نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت اخبارات میں خبر چھپی تو باقی پور جو انڈیا کا ایک شہر ہے، وہاں سے ایک اخبار نکلتا تھا جس کا نام تھا ایکسپریس. وہ اخبار میں خبر چھپی. اعلیٰ حضرت اس اخبار کا مطالعہ بھی فرمایا کرتے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حالات حاضرہ میں کیا ہو رہا ہے اس پر بھی امام کی نظر تھی. اور امام وہ ہوتا ہے کہ جو حالات حاضرہ کی گردشوں پہ نگاہیں رکھتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالانکہ یہ دین کا تو مسئلہ تھا نہیں، مگر دیکھیے اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کیسا علوم عطا فرمایا تھا. جب اس نے 17 دسمبر 1919 اور ڈیٹ کے ساتھ کہا تو اعلیٰ حضرت ان کا خود اپنا ایک اخبار نکلتا تھا بریلی شریف سے جس کا نام تھا الرضا. اعلیٰ حضرت نے اپنے اخبار میں قسطوار اس کا رد لکھا، اور رد کر کے وہ کتاب چھوٹی سی میرے پاس تھی، گم ہو گئی، لیکن وہ رسالہ فتاوی رضویہ میں ہے تو میں ابھی اس میں سے دکھا دوں گا آپ کو. وہ کتاب مستقل تھی مگر وہ پتہ نہیں کس نے چرا لیا ہے، لے کے گیا اللہ جانے، تو کتاب ہی نہیں ہے ابھی میرے پاس. لیکن بہرحال فتاوی رضویہ میں وہ رسالہ ہے تو اس میں بھی موجود ہے وہ چیز. تو فتاوی رضویہ میں اس کو شامل کیا گیا. اس میں اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ ڈائیگراموں سے بتایا کہ سورج کی کتنے ڈگری پہ اس وقت سورج ہوں گا اور دوسرے سیاروں کی کہاں کون سی پوزیشن ہوں گی، اور ایسا کوئی واقعہ ہونا ہی نہیں ہے. جب یہ خبر چھپی اعلیٰ حضرت کے اخبار الرضا میں، اور پھر اس پر باقاعدہ ایک کتاب پھر ترتیب دی اعلیٰ حضرت نے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، البرٹ ایف پورٹا کی پیشن گوئی غلط ہے اور اس کی کیا خامیاں ہیں. اب آپ بڑے تعجب کریں گے، 17 دلیلوں سے رد کیا اعلیٰ حضرت نے اس کا. اب یہاں بھی اتفاق دیکھیے، اس نے پیشن گوئی کی تھی 17 دسمبر کو یہ واقعہ ہوگا، اعلیٰ حضرت 17 ہی دلیلوں سے اس کا رد کر رہے ہیں. یہاں بھی ایک مناسبت ہے اعلیٰ حضرت کے. میں نے جب دیکھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید اعلیٰ حضرت اس کے 17 دسمبر کی دھجیاں اڑانا مقصود تھا. اگر وہ 30 دسمبر بولتا تو شاید 30 دلیل عطا فرماتے، لیکن وہ 17 دسمبر کا معاملہ تھا. اب اس کتاب کا نام ہے کیا ہے جو اعلیٰ حضرت نے اس وقت لکھی تھی اور جو چھپی، اس کا نام ہے معین مبین بحر دور شمس و سکون زمین. یہ کتاب کا نام ہے. دیکھیے کتاب ہے فتاوی رضویہ شریف کی، اس وقت 27ویں جلد کے اندر وہ رسالہ پورا موجود ہے. اس کے اندر موجود ہے، وہ 27ویں جلد کے اندر فتاوی رضویہ شریف کی. یہ رسالہ آپ پڑھیں تو آپ کی روح خوش ہو جائیں گی کہ اعلیٰ حضرت نے اس میں سائنس کے اوپر کتنے دلائل دی. اس میں کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، سب سائنٹیفک دلیلیں ہیں. 17 دسمبر کا دن آیا تو 16 دسمبر جب آیا، میں ایک نئی چیز سنا رہا ہوں جو شاید آپ نے علماء سے نہیں سنی ہوں گی. 16 دسمبر کو نیو یارک ایک اخبار نے ایف پورٹا کی پیشن گوئی کو بھی لکھا اور اعلیٰ حضرت کی بھی تحقیق کو چھاپ دیا انگلش میں ڈھال کر. دنیا کے سائنسدانوں نے مذاق اڑایا کہ یہ مولوی صاحب ہے، یہ کیا سمجھ رہا ہے، ایف پورٹا کا رد کرنے چلے ہیں. تو 16 دسمبر کو نیو یارک کے اس اخبار جس کا نام تھا، اس اخبار کا نام بھی ہے نیو یارک ٹائمز، اور وہ کون سا شمارہ ہے علماء نے بیان کیا. اب شمارہ تو ملتا نہیں ہے، میرے پاس ہے ہی نہیں، مگر پروفیسر مسعود صاحب کی کتاب میں نے اس کا حوالہ پڑھا تو یہ شمارہ 16 دسمبر 1919 عیسوی نیو یارک سے چھپتا تھا، نیو یارک ٹائمز. اس میں دونوں تھیوریاں اس نے چھاپ دیا. تو 16 دسمبر کو تو سب مذاق اڑاتے رہے.
اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب 17 دسمبر کا دن آیا تو بڑی بڑی دوربینیں لے کے پوری دنیا کے سائنسداں بیٹھے ہیں کہ سورج میں چھید کیسے ہوتا ہے، سیارے کون کون سے کس محور پر آئیں گے اور کیا حالات ہوں گے۔ 17 دسمبر تو جانے دیجئے، اعلیٰ حضرت کا بھی اب مثال ہو گیا، آج تک وہ قیامت نہیں آئی جو آنے والی تھی، آج تک کچھ نہیں ہوا ایسا۔ اور اب پوٹا کی پیشن گوئی غلط ہوئی۔ 18 دسمبر کو جب نیو یارک ٹائم چھپا تو اس میں اعلیٰ حضرت کی تعریف تھی، یہی صحیح ہے، مولانا کا ہی کال جو ہے صحیح تھا۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم فلکیات پر اتنی مہارت رکھتے تھے کہ بیٹھے بریلی کی سرزمین پر، میں چوٹی چٹائی نہیں کہوں گا، مجھے جملہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہمارا اعلیٰ حضرت جو ہے وہ شہنشاہ ولایت ہے، وہ ٹوٹی چٹائیوں پہ نہیں بیٹھتے تھے، ان کی گزرگاہ تو عرش اعظم ہوا کرتی تھی۔ وہ خود اپنی تعریف میں کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اس میں رسول کی تعریف کے ساتھ ان کی اپنے بھی فضیلت وہ خود بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ کہتے رسول اللہ کی داستان کہاں ہو رہی ہے؟ میں عرش اعظم کو دیکھ رہا ہوں تو وہ فرشتوں میں چھیڑ چھاڑ چل رہی ہے آپ کے ذکر کی، اور زمین کے نگاہ ڈال رہا ہوں تو آپ کے ذکر کا تذکرہ ہو رہا ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یعنی خدا حالت کہہ رہی کہ میری نگاہ عرش اعظم پہ فرشتوں کی چھیڑ چھاڑ کو بھی دیکھتی ہے، اور دنیا کے الگ الگ خطوں سے آپ کی تعریفوں کو اپنے کانوں میں سنتی بھی ہے۔ تو یہ مقام ہے اعلیٰ حضرت کا۔ تو اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین پر جو سنیت کا مرکز بھی ہے اور سنیت کی راجدھانی ہے، اپنی راجدھانی میں بیٹھے ہوئے اور سیاروں کی گردشوں کو ملاحظہ